السلام علیکم میرا نام آفتاب احمد فرام کیم یو اور آج کا جو ہمارا کمپوننٹس ہے وہ میٹافیراڈائم ہے. اس سے پہلے ہم نے پرپس آف نرسنگ تھیوری، کریکٹرسٹک آف نرسنگ تھیوری، کیا تھیوری کی کیا کریکٹرسٹک ہے، اس کے پھر جو کمپوننٹس ہے اس میں کنسیپٹ کے پھر اور 3 کنسیپٹ ہیں: انفرینشیل کنسیپٹ، امپیریکل کنسیپٹس اور ایبسٹریکٹ کنسیپٹ. تو وہ تھے. اس کے بعد پھر ہم نے ایزمپشن کی تھوڑی ڈیفینیشن کی، پھر ہم نے فینومینا کی تھوڑی ڈیفینیشن کی. اب جو 5واں کمپوننٹ ہے نا وہ میٹافیراڈائمز ہے. ٹھیک ہے، تو میٹافیراڈائمز ہمارا جو ہے 5واں کنسیپٹ ہے. دا ویو آف پرسپیکٹو آف دا ڈسپلن نرسنگ ہیز آئیڈینٹیفائی اٹس ڈومین. اصل میں یہ میٹافیراڈائمز نے ان میں براڈ ٹرمز کلیکٹ کیے، ان تھیوری میں سے براڈ ٹرمز کلیکٹ کیے اور ان کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہوئے. ٹھیک ہے، سو دا ویو ان کو پرسپیکٹو ذہن کی طرف سے، دا ویو اور پرسپیکٹو آف دا ڈسپلن، کسی ڈسپلن کا ویو اور پرسپیکٹو جو ذہن میں بنتا ہے اس کا. نرسنگ ہیز آئیڈینٹیفائڈ، اب نرسنگ پڑھا ہے وہ نرسنگ ہیز آئیڈینٹیفائڈ، انہوں نے جانا ہے اٹس ڈومین اگر ہم لفظ بھی دیں نا تو بڑے ان اے پیراڈائم دیٹ انکلوڈ 4 لنکیج کنسیپٹ، اور ان میں 4 آتے ہیں. تو پہلے سب سے ہے پرسن کلائنٹ پر ہے، ہیلتھ ہے. ہر تھیوری کا نہیں ہے، جو ہم 16 تھیوری پڑھیں گے نا ان میں ہر کا کوئی جو ہے میٹافیراڈائمز الگ ہوگا. کسی نے پرسن کو ایک طرح ڈیفائن کیا ہوگا، پھر ہیلتھ کو اور طرح ڈیفائن، کسی نے سرے سے ہی بیان نہیں کیا ہے ہیلتھ کو، صرف پھر انوائرمنٹ کو اپنا ہی بیان کیا ہے. نرسنگ کا اپنے، جیسے ورجینا ہینڈرسن ہے، پھر جو جینس عبداللہ ہے، انہوں نے اپنے پیپیلو ہے، انہوں نے اپنے ہی میٹافیراڈائمز ایکسپلین کیے. ٹھیک ہے، تو پرسن، ابھی ہم پرسن کو جانتے ہیں. پرسن ہوتا کیا ہے؟ دیٹ از ریسیپینٹ آف نرسنگ کیئر، جو نرسنگ کیئر وہ ریسیو کرتا ہے ہمارا پیشنٹ. ٹھیک ہے، پرسن، پیشنٹ، کلائنٹ، یہ تینوں ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، دا ریسیپینٹ آف دا نرسنگ کیئر انکلوڈس انڈیویجول، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، فیملیز بھی ہو سکتی ہے، گروپ بھی ہوتے ہیں اور کمیونٹیز بھی ہوتے ہیں. تو یہ فیملیز، گروپس اور کمیونٹی، انڈیویجول تو ایک پیشنٹ ہوتا ہے. اکثر جب وہ جنگ ہو جاتی ہے، پھر اگر ڈیزیز پڑ جاتی ہے کسی معاملے میں، یا پینڈیمک آ جاتی ہے، تو اس میں فیملیز اور گروپس اور کمیونٹیز بیمار ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی نرسنگ کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریسیپینٹ آف دا نرسنگ کیئر انکلوڈ انڈیویجول، فیملیز، گروپس، کمیونٹیز. اب دوسرا جو ہے میٹافیراڈائم ہے وہ انوائرمنٹ ہے. از دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سراؤنڈنگ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ. ان کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے، اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ان کے باہر والی انوائرمنٹ ہے، ان میں ایئر، واٹر، فوڈ سب کچھ آ جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ، اور اس پیشنٹ پر افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دس انکلوڈ ان دا فزیکل انوائرمنٹ، ان کو فزیکل انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جو اس کو نظر آتی ہے، وہ ٹچ کر سکتے ہیں. سچ ایز فیملیز کے اندر ایک انسان رہتا ہے تو اس کی فیملی ہو جاتی ہے، جس طرح اس کی انوائرمنٹ بن جاتی ہے. فرینڈس وہ ماحول بنا دیتے ہیں. اینڈ سگنیفیکنس اور بھی بہت سی چیزیں جو انوائرمنٹ میں آتے ہیں. تو یہ ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل سراؤنڈنگ ہے دیٹ افیکٹ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے جی، بھی ہو گئی. پھر جو ہے ہیلتھ ہے، از دا ڈگری آف ویلنس اور ویل بینگ. جب ہم نے کسی پیشنٹ کو کیئر دے دی تو ان کی ہیلتھ نہیں ہے، وہ اچھی کی طرف جائیں گی نا. از دا ڈگری آف ویلنس کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص پوائنٹ سے کسی اوپر بہت سے زیادہ ویلنس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہو جانے، وہ ٹھیک ہے یا ان میں سے کوئی فرق ہے، ان کو ڈیزیز ہے، اور ان کو ہم اچھی کیئر دے کر ان کو اچھی صحت کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، تو ہیلتھ از دا ڈگری آف ویلنس اور ویل بینگ دیٹ پیشنٹ ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، وہ پیشنٹ ایکسپیرینس کرتا ہے نا، میں ٹھیک ہوں، میں نہیں ٹھیک ہوں، میرے پین ادھر ابڈومینل پین ہے، ان پہ ہیڈ ہے، تو وہ پھر ہیلتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا میٹافیراڈائم ہو گیا. یہ کنسیپٹ ان تھیوری ہے، یہ میٹافیراڈائم ہے، لیکن میٹافیراڈائم میں اور 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک پرسن ہو گئی، انوائرمنٹ، ہیلتھ، اور ابھی نرسنگ. دا ایٹریبیوٹس، وہ خصوصیات، ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس اینڈ ایکشن آف دا نرسنگ پرووائڈنگ کیئر. اب جو وہ نرسنگ کیئر دیتے ہیں نا، تو یہ سارا فینامنا کیا ہے؟ وہ براڈ ٹرم میں لے لینا، وہ سارا فینامنا کیا؟ وہ نرسنگ دے رہا ہے نا، وہ نرسنگ.
اگر ایک نرس نرسنگ کیئر دے رہا ہے تو وہی نرسنگ ہے نا. دا ایٹریبیوٹس کریکٹرسٹکس اینڈ ایکشنز, وہ جو خصوصیات ہے اور وہ جو اسٹیپس لیتا ہے آف دا نرسنگ پرووائڈنگ کیئر آن دا بہاف آف, ٹھیک ہے نا, آن دا بہاف آف کس کی طرف اشارہ ہے, پیشنٹ کی طرف, ٹھیک ہے, اور ان کنجکشن ود دا پیشنٹ, ٹھیک ہے, یہ بیان بھی کیا ہے. تو 4 میٹافیراڈائم ہو گئے, پیشنٹ, کلائنٹ اور پرسن, یہ ایک چیز ہے جو انوائرمنٹ میں, ان میں انٹرنل انوائرمنٹ بھی آتا ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی آتا ہے, ہیلتھ ہے وہ جو ویلنس کی طرف جائے گا, نرسنگ, اور یہ سارا فینومینا جو ہے ہم نرسنگ کیریکٹرسٹک اینڈ ایکشن, وہ جو نرس ایکشن لیتا ہے, جو نرس ایکشن لیتا ہے اور وہ اچھی طرف جاتا ہے نا, ایک ڈیزیز سے فری ہو کر اچھی طرف جاتے تو وہ نرسنگ ہے, ٹھیک ہے. تو 4 چیزیں پڑھ لی. اب نرسنگ ایپسٹیمالوجی ہے. ہم نے تو نرسنگ پڑھ لی کہ نرسنگ تھیوری کیا ہے, ان کے کمپوننٹس کیا ہے, ان کے پرپس کیا ہے, ان کے کریکٹرسٹک ہے. اب نرسنگ ایپسٹیمالوجی, اس کی نالج کیسے آئی نرسنگ کی, ٹھیک ہے. تو نرسنگ ایپسٹیمالوجی ہیز ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف دا اوریجن آف نرسنگ نالج. یہ نرسنگ نالج کہاں سے آئی, اس کے اسٹرکچر کیا ہے, میتھڈس کیا آتے ہیں کہ ہم تک پہنچے, اس کے پیٹرنس کیا ہیں, نوئنگ آف اٹس ممبر, اور کن ممبرس نے ہمیں ان کو انہوں نے ہمیں پہنچائی, ٹھیک ہے. اینڈ دا کرائٹیریا فار ویلیڈیٹنگ اٹس نالج کلیمز, یہ بہت اہم بات ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح پہنچائے, اس کے نرسنگ نالج کس طرح پہنچائے, اٹس اسٹرکچر, میتھڈس, پیٹرن کیا تھے اور ممبر کیا تھے, اور پھر ان کو ویلیڈیٹ کیا, کراس چیکنگ کی کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس نالج کلیمز. تو نرسنگ ایپسٹیمالوجی کو 4 فنڈامنٹل پیٹرنز میں کارپن نے 1978 میں تقسیم کیا ہے, ٹھیک ہے. ایمپیرک, ایستھیٹکس, پرسنل نالج اینڈ ایتھکس. اب ایمپیرکس کیا ہے, دا سائنس آف نرسنگ, ایستھیٹکس, دا آرٹ آف نرسنگ. یہ ایم سی کیوز بھی آتے ہیں کہ نرسنگ آرٹ ہے یا نہیں ہے, تو ہاں نرسنگ آرٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایمپیرکس, دا سائنس آف نرسنگ, ایستھیٹکس, دا آرٹ آف نرسنگ, پرسنل نالج ان نرسنگ. اپنے جو سائنس آف نرسنگ ہم کسی دوسرے سے لیتے ہیں نا, دا آرٹ آف نرسنگ جب ہم ایکسپیرینس کرتے تو ہم ایک آرٹ سیکھ جاتے. پرسنل نالج, ہمارے اندر جو نالج آ جاتی ہے, ہاں یہ نرسنگ کیئر اس طرح دینا ہے. ایتھکس, مورل نالج ان نرسنگ, اور کسی نتیجے پر ہم پہنچ جاتے ہیں. تو وہ 4 کارپن نے 1978 میں 4 فنڈامنٹل پیٹرن میں تقسیم کیا, ٹھیک ہے. جو ایمپیرک, تو اگر ایم سی کیوز آئے کہ نرسنگ ایپسٹیمالوجی کو کارپن نے فنڈامنٹل پرسن میں کتنے فنڈامنٹل پیٹرن میں کتنے پر تقسیم کیا, تو 4, ٹھیک ہے. ایمپیرک, ایستھیٹکس, پرسنل نالج, ایتھکس, ٹھیک ہے. اب جو یہ نرسنگ نالج ہمارے پاس آئی تو یہ کتنے سٹیجز میں آئی, تو یہ 7 سٹیجز میں آئی, ٹھیک ہے. تو ادھر تو 6 سٹیج میں, سوری, تو ادھر 5 دیے ہوئے, تھوڑا غلطی ہوئی ہے. کٹس اینڈ موریسن 1988 ڈسکرائب 5 سٹیجز. کٹس اینڈ موریسن نے 5 سٹیجز ڈسکرائب کیے, لیکن ہے یہ 6. ان دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ تھیوری اینڈ فلاسفی, ٹھیک ہے, کہ کس طرح یہ نرسنگ تھیوری اور اس کی فلاسفی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سائلنٹ نالج, پھر ریسیوڈ, سبجیکٹیو, پروسیجرل نالج, کنسٹرکٹیو نالج, انٹیگریٹڈ نالج. اس میں بالکل ہی کنفیوز نہیں ہونا ہے. سائلنٹ نالج میں ایک 2 باتیں مین بتاؤں گا کہ سائلنٹ نالج میں کیا تھی, ریسیوڈ نالج میں کیا تھی, سبجیکٹیو نالج میں کیا تھی, پروسیجرل نالج میں کیا تھی, کنسٹرکٹیو نالج میں کیا تھی, اور انٹیگریٹڈ نالج میں. تو چلو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سائلنٹ نالج سٹیج 1860 سے 1940 تک آیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بلائنڈ سٹیج تھا. تو اگر ایم سی کیوز میں آئے کہ وہ کون سا سٹیج تھا جو ہم نے کسی دیکھا نہیں تو, اور ہم نے نالج کو کمبائن کیا اور ان کو ہم نے نرسنگ کو ترقی دیے, تو وہ کیا تھا, سائلنٹ نالج سٹیج, ٹھیک ہے. بلائنڈ اوبیڈینس ٹو میڈیکل پریکٹس, لٹل اٹیمپٹ ٹو ڈیولپ تھیوری, بہت تھوڑی سی اٹیمپٹ کیے تھے کہ ان تھیوری کو ہم ڈیولپ کریں. ریسرچ واز لمیٹڈ ٹو دا کلیکشن آف ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا. ہم نے جو ڈیٹا نالج سے ہم نے جو نالج گین کیا تھا نا, وہ لمیٹڈ تھا. ریسرچ تھوڑی لمیٹڈ تھی کیونکہ ہمارے ساتھ ڈیٹا کم تھا. اگر ہمارے ساتھ ڈیٹا بہت ہوتا تو پھر نرسنگ تو بہت ترقی کر لیتے, لیکن ہمارے ساتھ یہ سائلنٹ نالج سٹیج نہیں, 1860 to 1940, یہ تھوڑے کم تھے. ہمارے ساتھ ڈیٹا کم تھا, نالج کم تھی. Unfortunately, this model of nursing education persisted for more than 80 years. یہ 80 years تک جاری رہا. تو اس میں 2 باتیں ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. بلائنڈ سٹیج کون سی تھی, سائلنٹ نالج سٹیج. اور کون سا سٹیج ہے جو 80 ایئر
80 سال تک ہمارے ساتھ برقرار رہا، تو یہ سالڈ نالج اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. پھر ریسیوڈ نالج اسٹیج ہے 1940 to 1950. لرننگ تھرو لسننگ ٹو ادرس. اب ادھر ہمارے ساتھ تو ڈیٹا کم دی، لیکن ادھر ہم نے کچھ سن لیا، ان کو ہم نے لرن کیا. تو لرننگ تھرو لسننگ ٹو ادرس، تو یہ ایک ایم سی کیوز ہوا. ٹھیک ہے. لرننگ تھرو لسننگ ٹو ادرس کون سے اسٹیج میں آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ تو ریسیو نالج اسٹیج ہے. تھیوری واز بورڈ فرام ادر ڈسپلنس. ہمارے ساتھ جو ادر ڈسپلنس ہے، جیسے کہ سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ڈسپلن ہوتا ہے، فزیولوجیکل ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہو جاتا ہے، سوشولوجیکل ہوتا ہے، تو وہ ادر ڈسپلن، وہ تو نرسنگ کے ساتھ نہیں ہے نا. نرسنگ تو اپنا ہی ایک بڑا فیلڈ ہے. تو ہمارے ساتھ تو نالج کم تھی، تو ہم نے ادر ڈسپلن سے نالج گین کر کے نرسنگ کو بڑھایا. ٹھیک ہے. تو لرننگ تھرو listening to others. Theories were borrowing from other disciplines. دیکھو نا, as the nurses acquired non-nursal directed degrees. بس جو بھی ہوتا نا وہ تھوڑے سے سائیکولوجیکل کی اسٹڈی کا تو ان کو ڈگری دیتے, تو وہ تو نان نرسیکل, انہوں نے نرسنگ نہیں تھی کی نا, تو نان نرسیکل ڈاکٹر ڈگری اس کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. چوتھا کیا ہے, تو اس میں 2 MCQs اس طرح ہوئے کہ یہ تینوں نہیں ہے, شاید اس میں ایک ایم سی کیو زیادہ ایم کیو ایم یو میں. ٹھیک ہے. تو لرننگ تھرو لسننگ ٹو ادرس کون سے اسٹیج ہے؟ ریسیو اسٹوریج ہے. ہاں, ادر ڈسپلن سے کس طرح ادر ڈسپلن سے جو ہم نے نالج گین کی تھی وہ کس اسٹیج میں تھی؟ ریسیو اسٹیج میں تھی. ایز نن اور نان نرسنگ ڈائریکٹر ڈگریز کون سے اسٹیج میں تھی؟ تو ریسیو نالج اسٹیج میں تھی. ٹھیک ہے. نرسز ریلائڈ آن دا اتھارٹی آف ایجوکیٹرس. یہ ابھی وہ نان نرسنگ ڈائریکٹیکل ڈگری. نرسنگ ریلائڈ آن دا اتھارٹی آف ایجوکیٹر, جن کے پاس تھوڑی ایجوکیشن تھی, سوشولوجیکل, سوسائٹی, سائیکولوجیکل, فزیولوجیکل, اینتھروپولوجسٹ جو کلچرز اور کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیومن بینگ اور اسٹڈی کے کلچر کے بارے میں جو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں. ٹو پرووائڈ آنسر ٹو دا نرسنگ پرابلم. جب نرسنگ میں کوئی پرابلم آئی تو یہ وہ جواب دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نرسنگ ڈائریکٹر ڈگریز لی ہوتی ہے, اور ان کو کیونکہ ہم نے ادر ڈسپلن سے وہ تھیوری کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. تو ریسرچ واز پرائملی ایجوکیشنل ریسرچ اور سوشولوجیکل ریسرچ. ہم نے 2 ریسرچ آئی ہوئے تھے, ایجوکیشنل ریسرچ اور سوشولوجیکل ریسرچ. سوسائٹی پر ریسرچ کر دو, اور جو ہم نے ایجوکیشن اس پر ریسرچ کیا, تو یہ تو اصل ریسرچ نہیں تھی نا. تو یہ 2 اسٹیجز ہو گئے, سائلنٹ نالج اسٹیج, ریسیوڈ نالج اسٹیج. ٹھیک ہے. اب تیسرا جو ہے سبجیکٹو نالج. Authority was internalized to foster a new sense of self. اب ہمارے اندر جو ہے شعور پیدا ہوا ہے. جو نرسنگ تھیوری پیش کرتے تھے نا, ان کے اندر تھوڑے سے شعور پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. Authority was internalized to foster a new sense of self. ان کے اندر ہی جو ہے وہ جو تھیوری کے اثرات ہیں نا, وہ اندر ہی ان کے سینس کے ان کے باڈی کے اندر ہی وہ بڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا نیگیٹو ایٹیچیوڈس ٹوورڈ بورو تھیوری. ادھر ہم نے سیکنڈ اسٹیج میں جو ریسیو اسٹیج میں تھے, ادھر ہم نے جو تھیوریز تھے وہ ادر ڈسپلن سے لیے تھے نا, ادھر نیگیٹو ایٹیچیوڈ آئے, ان کو تھوڑے سے بھول کرنا گئے کہ یہ نہیں. جو ہمارے ساتھ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ٹوورڈ بورڈ تھیوریز اینڈ سائنس ایمرجڈ. جو ہم نے سائنس سے ایجوکیشنل, سائیکولوجیکل, وہ نان ڈائریکٹر ڈگری ہم نے کیا تھا کہ ادر ڈسپلن سے ہم نے جو تھیوری ہے ان کی سے تھوڑے نالج حاصل کر کے ان تھیوری کو بڑھائے, تو وہ ابھی نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہو گئے, ان کو ختم کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو اگر ایم سی کیوز میں اگر نیگیٹو ایٹیچیوڈ ٹوورڈ دا بورڈ اور تھیوریز کون سے اسٹیج میں ہوئے؟ ان 5 اسٹیجز میں, ان 6 اسٹیجز میں, اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ 5 اسٹیجز, لیکن ہے 6. تو کون سے اسٹیج؟ نمبر 3 اسٹیج سبجیکٹو نالج اسٹیج. ٹھیک ہے. دا نرسز اسکالرس فوکس آن ڈیفائننگ نرسنگ اینڈ ڈیولپنگ آف نرسنگ تھیوری. اب انہوں نے جو ہے نرسنگ کو ڈیفائن کرنا شروع کیا اور کس طرح نرسنگ تھیوریز کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح آگے بڑھانا ہے. نرسنگ ریسرچ فوکس آن نرسز رادر دین پیشنٹ اینڈ کلینک پر. یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو گئے. ٹھیک ہے. نرسز ریسرچ فوکس کون سے اسٹیج میں ہے؟ جو انہوں نے نرسنگ پر زیادہ سوچا لیکن پیشنٹ اور کلینکل پریکٹس پر نہیں.
کیونکہ اگر ہمارے ساتھ نرسز ہوتے تو نرسز ہوں گے تو کیئر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو دیں گے. لیکن اگر نرسز نہیں ہے تو وہ وہی والی بات ہوگی کہ نان نرسنگ ڈائریکٹر ڈگریز والے آئیں گے اور ان کو نرسنگ ہے تو ان کو تو نرسنگ کیئر کی طریقے نہیں ہے دینا. اصل میں تو جو نرسز ہیں نا وہ اصل میں کیئر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نرسنگ ریسرچ فوکس آن دا نرسز, یہ فوکس کیا نرسنگ پر رادر دین دا پیشنٹ اینڈ کلینکل پریکٹس. ٹھیک ہے. یہ 1950 ٹو 1960. ٹھیک ہے. یہ ڈیٹ تھوڑے سے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر پروسیجرل نالج انکلوڈ بوتھ سیپریٹ اینڈ کنیکٹڈ نالج. جو نرسز کے ساتھ کنیکٹڈ نالج تھی وہ بھی جمع کیے, اور سپریٹ نالج جو ہمارے ساتھ تتر بتر تھی وہ سارے کو ایک ہی انکلوڈ بوتھ سپریٹ, ان کو دونوں کو ملایا. جو ہمارے ساتھ تتر بتر ہوئے ایک جگہ دوسری جگہ ان کو بھی لایا ہے, اور جو کنیکٹڈ نالج ہے ان کے ساتھ ہی تو اس کو بھی ملائے. پرولیپریشنس آف اپروچز ٹو تھیوری ڈیولپمنٹ, اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو تھیوری ان کو ڈیولپ کرے کہ آگے جائے. اگر تھیوری کو ڈیولپ کرے تو نرسز جو ہے نرسنگ آگے کی طرف جائے گی. اپلیکیشن آف تھیوری ان پریکٹس واز انڈر ایمفسائز. اب یہ دیکھو ادھر نرسز پر بات کی نمبر 3 اسٹیج میں, ادھر کیا ہے ایمفسائز آن اپلیکیشن آف تھیوری ان پریکٹس. جو تھیوری ہے وہ پریکٹس میں لائے, تو جب پریکٹس میں لائے گے تو پھر وہ نرسز اپلائی کریں گے پیشنٹ پر. تو اگر ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا ہوا تھا کہ تھیوری جو ہے وہ اگر تھیوری نہ ہو اور پریکٹس ہو تو وہ بلائنڈ سٹیج, اور اگر تھیوری ہو اور پریکٹس نہ ہو تو وہ ایمٹی ہے. تو وہی بات ہے نا, اپلیکیشن آف تھیوری ان پریکٹس واز انڈر ایمفسائز. یہ MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایمفسائز آن پروسیجر ٹو ایکوائر نالج, اور نالج جمع کرنا شروع کرے. اپروپریٹنس آف میتھڈولوجی, اور کس طرح ہے جو ہم اس کو ایکسپلین کر دیں. فار دا کرائٹیریا فار ایولیوشن جو بہت زیادہ جو نرسنگ تھیوری کو ہم پھیلائے. تو یہ پروسیجر 1960 ٹو 1970 پروسیجر نالج ہوئی. ان میں ایک بات جو ہے امپورٹنٹ, ایمفسائز آن دا جو ہے اپلیکیشن آف دا نرسنگ تھیوری ان پریکٹس, یہ امپورٹنٹ ہوئی. ٹھیک ہے. انڈر ایمفسائز آن پروسیجر ایکوائر نالج, ان کو نالج جو ایکوائر تھی وہ حاصل کر لیتے, ان کو اپلائی کر دیتے, اور میتھڈولوجی ان کو پلاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے تھوڑی سی, سپریٹ اینڈ کنیکٹڈ نالج. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیجر نالج 1960 ٹو 1970 ہوئی. نمبر 5 کنسٹرکٹڈ نالج 1970 ٹو 2000. کمبینیشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف نالج. ادھر جو سپریٹ نالج تھی اور کنیکٹڈ نالج تھی تو وہ کمبائن کی. ادھر کمبینیشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف نالج جو نرسنگ کے ساتھ تھوڑی سی بھی کرتے وہ سارے کو جو کلیکٹ کر دیتے. فوکس از دیٹ نرسنگ نالج بی بیسڈ آن دا پریئر ایمپیریکل اسٹڈیز. جو ہمارے ساتھ اسٹڈی ہے نرسنگ نالج ان پر انحصار کر دیے. تھیوریٹیکل لٹریچر, جو ہمارے ساتھ لٹریچر تھیوری کے بیسس پر ہوتی, تھیوریٹیکل لٹریچر پر بیس ہوتی. کلائنٹ رپورٹ آف کلینکل ایکسپیرینسز, ادھر پریکٹس تھی نا نمبر 5 میں. ابھی کیا ہوا ہے ایکسپیرینسز پہ آ گئی, انہوں نے پریکٹس اپلائی کی آن دا پیشنٹ. سو کیا ہوئے کلائنٹ رپورٹ آف دا کلینکل ایکسپیرینسز, جو انہوں نے ایکسپیرینس کی تو اور کلائنٹ کی جو رپورٹ تھی وہ سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو فوکس دیٹ نرسنگ نالج بھی بیسڈ آن دا پری امپیریکل اسٹڈیز پر بیسڈ ہوتی, تھیوریٹیکل لٹریچر پر, کلائنٹ رپورٹ آف دا کلینکل ایکسپیرینسز. تو یہ 1970 یہ تھوڑے میں اس لیے انڈر لائن کر رہا ہوں, تو یہ تھوڑے سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک تو آئی نہیں, شاید 1-2 دفعہ ہے لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے. نالج کنسٹرکشن از اے کولیبریٹو پروسیس وچ ایمز ٹو پروڈیوس نیو انڈرسٹینڈنگ آف نالج. نالج کنسٹرکشن جو ہے نا, جو ایسا کولیبریٹو کہ ایک ٹیم ورک جیسا ہے. تو نالج جو نرسنگ ہوتی ہے نا, جو ہمارے ساتھ جو بھی نالج آتی تو وہ ایز اے کولیبریٹو آتی تھی. سارے ٹیم بیٹھ جاتے کہ یہ جو نالج آئی ہوئی ہمارے ساتھ نرسنگ کے ریلیٹڈ, یہ ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ سوٹ کر دی یا نہیں کر دی. تو یہ ادھر یہ بات ہوئی. نالج کنسٹرکشن از اے کولیبریٹو پروسیس, ایک ٹیم ورک پروسیس ہے, وچ ایمز, جن کا مقصد ہے ٹو پروڈیوس نیو انڈرسٹینڈنگ آف نالج, ہمارے ساتھ نیو انڈرسٹینڈنگ آ جائے یا نالج آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی. تو اس میں یہ امپورٹنٹ بورڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. یہ فوکس آن دا, یہ کون سے نالج اسٹیج میں ہوئی, تو یہ کنسٹرکٹڈ نالج. اٹ از آلسو اسینشیل, لاسٹ پوائنٹ کو دیکھو, یہ اٹ از آلسو اسینشیل دیٹ نالج کنسٹرکشن از بیسڈ آن ایچ ادر آئیڈیاز اینڈ تھاٹس. اٹ از اسینشیل, امپورٹنٹ ہے دیٹ نالج کنسٹرکشن, جو نالج ہمارے ساتھ از بیسڈ, وہ ان پر بھی بیس کر دی آن ادر آئیڈیاز اینڈ تھاٹس. جو کسی نے سوچا ہے نرسنگ کے بارے میں,
کسی آئیڈیا یا کسی نے پیش کیا وہ تھاٹ سے اس کے ذہن میں آئے اس پر بھی بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اٹ از آلسو اسینشیل دیٹ کنسٹرکشن از بیسڈ, نالج کنسٹرکشن از بیسڈ آن دا ایچ ادر آئیڈیاز اینڈ تھاٹس. ٹھیک ہے, انٹیگریٹڈ نالج 2000 آنورڈ, یہ ابھی جو ہے 2000 سے آنورڈ آئے, یہ انٹیگریٹڈ نالج. اسیمیلیشن اینڈ اپلیکیشن آف نالج فرام نرسنگ اینڈ ادر ہیلتھ کیئر ڈسپلن. اسیمیلیشن جمع کرنا ہے, اپلیکیشن ان پر اپلائی کرنا ہے آف دا نالج فرام دا نرسنگ, جو نرسنگ کے نالج سے ہمیں کوئی آئیڈیا ہے تو ان کو اسیمیلیٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے جمع کیا تو ان کو اپلائی کیا تھا, تو اور ادر ہیلتھ ڈسپلن بھی اپلائی کیے. ٹھیک ہے, تو اسیمیلیشن تو یہ امپورٹنٹ ہے. اسیمیلیشن اپلیکیشن آف نالج کون سی اسٹیج میں ہوئی, تو یہ انٹیگریٹڈ نالج ہوئی جو 6 اسٹیج میں ہے. ٹھیک ہے, نرسنگ تھیوریز ول انکریزنگلی انکارپوریٹ انفارمیشن فار پبلش لٹریچر. ابھی جو ہے نرسنگ تھیوریز کو جو لٹریچر آتے جو نالج آتے ہیں ان میں سارے کمبائن کرتے جاتے رہتے. ٹھیک ہے, یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا, جو تھیورسٹ ہوتے اور نرسنگ تھیوری کے بارے میں جو کرتے تو وہ لٹریچر دیکھتے تھے, ان کو ابھی بھی لٹریچر دیکھے 2000 میں کتنے 2000 سے آنورڈ کون سے انوینشن کون سے باتیں تھیوری کے سامنے کے ساتھ ریلیٹڈ آئی جو ان میں ایڈ ہوتے جاتے. پیشنٹ کیئر کس طرح دینا ہے, اس طرح دینا ہے, انوائرمنٹ کس طرح رکھنا ہے, سلیپنگ پیٹرن, یہ سارے جو ہے نا وہ کس طرح ہے. تو اس طرح ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اور نالج بھی گین ہوتا گیا اور اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نرسنگ تھیوری ول انکریزلی انکارپوریٹڈ انفارمیشن فار پبلش لٹریچر, جو لٹریچر پبلش ہوئے تھے تو ان کے ساتھ وہ نرسنگ تھیوری جو وہ انکریز ہوتی ہے. ود ان ہیز ان اور کلینکل اپلیکیشن, وہ جو نرسنگ تھیوری لے لیتے تو وہ پھر نرسنگ کلینکل اپلیکیشن میں انہینس کرتے, اپلائی کر دیتے. اے سچویشن اسپیسیفک پریکٹس اینڈ مڈل رینج تھیوریز, اور جو ہمارے ساتھ مڈل رینج تھیوری جس میں پریکٹس اپلیکیبل ہے, پریکٹس تھیوری اینڈ مڈل رینج تھیوری ابھی آئیں گے. ٹھیک ہے, 4 تھیوریز ہے, تو ان میں 2 تھیوری ایسے ہیں جن پر پریکٹس اپلائی ہوتا ہے, ہم ریسرچ کر سکتے ہیں, تو پریکٹس تھیوری ہے اور مڈل رینج تھیوری ہے. تو یہ سچویشن اسپیسیفک, یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے, یہ سچویشن اسپیسیفک نہیں ہے, سچویشن اسپیسیفک پریکٹس تھیوریز اینڈ مڈل رینج تھیوری. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا, جو بنیر میں جو سیلاب آئے تو فلڈ آیا ہوا تھا, تو ان میں جو نرسز ہیں انہوں نے کیا, ان کا کیا رول ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہوئی نا کہ فلڈ آیا ہوا تھا, ہم نے کس طرح نرسنگ کیئر دینا ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک سچویشن جیسے ارتھکویک آتا ہے ان پر کیسا ان کا نرسز کا کیا رول ہوگا, کس طرح کیئر دیں گے, کیا کرنا ہوگا, تو وہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہوئی نا. تو ادھر کیا ہوئی سچویشن اسپیسیفک پریکٹس تھیوریز اینڈ مڈل رینج تھیوری اپلیکیبل ہو گئی انٹیگریٹڈ نالج میں. ٹھیک ہے, یہ 2000 سے آنورڈ. اب واکر اینڈ ایونٹ نے 1995 میں آئیڈینٹیفائی 4 لیولز آف تھیوری, وہ اسٹیجز تھی نا, یہ لیولز ہے کہ کون سی تھیوری جو ہے آگے آئیں گی 16 تھیوری کون سے لیول میں ہے. تو زیادہ تر جو تھیوری ہے وہ مڈل رینج تھیوری میں ہے. ٹھیک ہے, بہت کم گرینڈ تھیوری میں ہے, اور پریکٹس تھیوری میں بھی 1-2 پاسبل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو گرینڈ تھیوری, میٹا تھیوری, مڈل رینج تھیوری اور پریکٹس تھیوری. ٹھیک ہے, تو میٹا تھیوری ہوتی کیا ہے, میٹا تھیوری از دا ہائیسٹ لیول آف تھیوری از ڈیفائنڈ بائی دا پریفکسز میٹا. دیکھیں نا, ہم جب پریفکسز پڑھتے ہیں تو میٹا کس طرح, میٹا بہت بڑا تھیوری ہوتے ہیں, تو میٹا تھیوری از دا ہائیسٹ لیول آف تھیوری از ڈیفائنڈ بائی دا پریفکس میٹا میننگ چینج ان پوزیشن بیونڈ آن دا ہائر لیول آف ٹرانسلیٹنگ ریفر. ان کو ہم تھیوری اباؤٹ تھیوری بھی کہتے ہیں, تھیوری کے اندر ہی تھیوری آتی ہے. تو وہ شاید سامنے آ جائے کہ 1-2 جو ہوتے ہیں تھیوری, اس میں ابھی ایگزامپل آگے آئیں گے جو ہے. اب تھیوری اباؤٹ تھیوری ہوتی ہے, ایک تھیوری دیتے ہیں اس کے اندر ایک دوسری تھیوری آ جاتی ہے. تقریباً لاسٹ جو 16واں تھیوری ہے نا, وہ تقریباً میٹا تھیوری میں تھیوری کے اندر ہم اور جنریٹ ہوتے ہیں تھیوری اس سے. ٹھیک ہے, تو میٹا تھیوری اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ تھیوریز اباؤٹ تھیوری کیا ہے, تھیوریز اباؤٹ تھیوری کی کون سی لیول میں آتے ہیں. تو میٹا تھیوری سب سے بڑی تھیوری جو ہے وہ کون سی ہے, میٹا تھیوری ہے. ٹھیک ہے, میٹا تھیوری از دا ہائیسٹ لیول آف تھیوری از ڈیفائنڈ بائی دا پریفکس میٹا چیننگ پوزیشن بیونڈ آن دا ہائر لیول, یہ ہائر لیول پر ہے. اور ٹرانسیڈنگ ریفرز ٹو دا باڈی آف نالج, جس میں بہت زیادہ نالج ہو. ٹھیک ہے, اور اباؤٹ دا فیلڈ آف دا اسٹڈی, کسی فیلڈ کے اسٹڈی کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ میٹا تھیوری ہوگی. گرینڈ تھیوری کیا ہے, گرینڈ تھیوری جو ہے نا یہ میکرو لیول ہے, وہ میٹا تھی, یہ بھی گرینڈ میں میکرو بڑا, میکرو لیول تھیوری کمپوزڈ آف ایبسٹریکٹ کنسیپٹ اینڈ ریلیشن شپ.
اس پر جو ہے ریسرچ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ بس جب ایک بات کہتی تو وہ ٹرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر ریسرچ نہیں ہوتی. میکرو لیول تھیوری، یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ MCQs میں آتے ہیں. گرینڈ تھیوری وہ کون سی تھیوری ہے جس میں ریسرچ اپلیکیبل نہیں ہے؟ تو یہ گرینڈ تھیوری، میٹا تھیوری، ٹھیک ہے. میکرو لیول تھیوری کمپوزڈ آف ایبسٹریکٹ کنسیپٹس ان دا ریلیشن دا فیسلٹی ڈسکرپشن بٹ از ناٹ کیبل. یہ دیکھو یہ بات کی ہے، کیبل آف ریسرچ ویریفیکیشن، اٹمپٹ ٹو ایکسپلین براڈ آئیڈیاز، بڑے آئیڈیاز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر تھیوری کے انڈر تھیوری، ادھر کیا ہے؟ اٹمپٹ ٹو ایکسپلین براڈ ایریاز، جو ہے بہت سارے ایریاز جو ہو ان کو گھیرا ہوا ہے اور ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. ایگزامپل فلورسن نائٹنگیل انوائرمنٹل تھیوری، ورجینا ہینڈرسن نیڈ تھیوری. یہ دو تھیوری ہے جو گرینڈ تھیوری میں آتے ہیں اور ان پر ریسرچ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ گرینڈ تھیوری ہوئی. مڈل رینج تھیوری میں کیا ہے؟ کمپوزڈ آف لسٹ ایبسٹریکٹ کنسیپچوئل فریم ورک کلوزلی الائنڈ ٹو observable ریالٹی. اب مڈل رینج تھیوری کیا ہے؟ کمپوزڈ آف لسٹ ایبسٹریکٹ، وہ جو ہے میکرو لیول سے تھوڑے سے لک ایبسٹریکٹ کنسیپچوئل فریم ورک اس میں آتے ہیں. کلوزلی الائنڈ ٹو observable ریالٹی، جو ہمیں ریالٹی نظر آتے ہیں اور آبزرو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی سے ریلیٹ ہے. دس کیبل آف ریسرچ کیبل. یہ دیکھو نا، میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ وہ دونوں پر اپلیکیبل نہیں ہے اور ان دونوں پر اپلیکیبل ہے ریسرچ، تو ہم اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں. کنسسٹ آف لمیٹڈ اور نمبر آف کنسیپٹ، ادھر براڈ ایریاز کو گھیرا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ کنسیپٹ بہت زیادہ ہے. اس کنسسٹ آف لمیٹڈ نمبر آف کنسیپٹ، ٹھیک ہے، اور کنسیپٹ نمبر آف کنسیپٹ، سوری. مڈل رینج تھیوریز آر سبسٹینٹیولی اسپیسیفک. یہ ایک سبسٹینسیولی اسپیسیفک کیا ہے؟ ایک خاص جو ہے سچویشن کے لیے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک اسپیسیفک کنسیپٹ ہم کو دیتی ہے. ایگزامپل سوشل سپورٹ. تو سوسائٹی میں جو ہے نا، ہم کسی ایک کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں نا، کسی غریب کو، تو یہ سبسٹینٹلی اسپیسیفک اس کے صرف اسی کے ساتھ ہی سپورٹ کریں گے. اس طرح ہے کہ ہم امیر اور غریب اور سارے کو سپورٹ کریں، نہیں، صرف غریبوں کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے. یہ کیا ہوگی؟ سبسٹینٹیولی اسپیسیفک. کوالٹی آف دا لائف اینڈ ہیلتھ پروموشن، کسی اور کی کیئر دیں گے اور ان کو ہیلتھ پروموٹ کریں گے. اس میں ایگزامپل آتا ہے ڈورتا سیلف کیئر تھیوری. سیلف کیئر کس طرح ہے؟ صرف اسپیسیفک تھیوری ہے. ایڈا رونالڈو ڈیلیبریٹو نرسنگ پروسیس تھیوری. نرسنگ پروسیس میں اپلیکیبل ڈیلیبریٹو کس طرح پاسبل ہے؟ تو یہ دو جو ہے، دو تین، سوشل سپورٹ، کوالٹی آف لائف اینڈ انفارمیشن، ڈورتا اورنج سیلف کیئر تھیوری، یہ جو ہے ریسرچ پاسبل، ٹھیک ہے. پھر پریکٹس تھیوری میں کیا ہے؟ آلسو کالڈ مائکرو تھیوریز، پرسپیکٹیو تھیوریز اور سچویشن اسپیسیفک تھیوری. اب ادھر جو ہے نا، ادھر جو ہے یہ فینومینا کو، جو ایک فینومینا کو ہے وہ اسپیسیفک ہے. جدھر ایک فینومینا ہو رہی ہے نا، جیسے میں نے ادھر پہلے بھی بتایا، جیسے ایک فلڈ آیا ہوا ہے یا ارتھکویک ہوا ہے، تو وہ ایک فینومینا ہے، بڑا سا چیز کو لیکن بڑے سی چیز کو کور کر دی. لیکن یہ سچویشن، ایک سچویشن ابھی آیا ہوا ہے. اسپیسیفک تھیوری are least complex, produce specific direction. تو وہ فینومینا ہو گئی، یہ سچویشن ہو گئی. اس میں فرق، اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مائکرو تھیوری ہے. یہ دیکھو پرسپیکٹیو تھیوری، ٹھیک ہے. پرسپیکٹیو تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پریکٹس آلسو کال مائکرو تھیوری، پرسپیکٹیو تھیوری اور سچویشن اسپیسیفک تھیوری، تین نام اس کو کہتے ہیں. تو اگر تینوں آئے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. ان ارلیز کمپلیکس پروڈیوس اسپیسیفک ڈائریکشن فار نرسنگ پریکٹس. ایگزامپل انفینٹ بونڈنگ ان انکولوجی، پین مینجمنٹ. جو ایک پین مینجمنٹ تو وہ سچویشن ہے، کسی ابڈومینل میں ابڈومینل پین ہے، چیسٹ پین ہے، ہیڈ ایک ہے، تو ایک سچویشن اسپیسیفک ہے نا. کئی بار کوئی 2-3 بار ویک آ جاتا ہے کہ مجھے یہاں پر پین ہے، تو یہ ایک سچویشن ہو گئی، ٹھیک ہے. سو ہاؤ دا نرسنگ یوز تھیوری ان ایوری ڈے پریکٹس. تو کس طرح جو یہ نرسز تھیوری جو ہے ایوری ڈے پریکٹس میں کیسے اپلائی کر سکتے؟ آرگنائز پیشنٹ ڈیٹا، پیشنٹ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر دے، انڈرسٹینڈ دا پیشنٹ ڈیٹا، اس کو سمجھ لیتے، انالائز دا پیشنٹ، اس کو پھر انالیسس کر دے، میک ڈیسیجن. یہ اگر آپ سوچیں نا تو یہ نرسنگ ایڈیفائی، نرسنگ پروسیس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آرگنائز پیشنٹ ڈیٹا، اسیسمنٹ، انڈرسٹینڈ دا پیشنٹ ڈیٹا، یہ بھی اسیسمنٹ میں آتا ہے. انالائز دا پیشنٹ ڈیٹا، تو یہ جو ہے اس کو پھر ڈائگنوسس اور اس پر سوچتا ہے اس کے لیے کیا ہو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گول سر رکھ دے. میکنگ ڈیسیجن اباؤٹ انٹرونشن، پھر انٹرونشن کر دے، پلاننگ کر دے، پریڈکٹ آؤٹ کمس کے، اس کے آؤٹ کم کیا ہوئے، وہ شارٹ گمس اور شارٹ گولز اور لانگ ٹرم گول. ایویلویٹ دا پیشنٹ آؤٹ کم، اور اس کو پھر ایویلویشن کر دے کہ یہ ہمیں
جو ہے ہم نے جو کیئر دی ہوئی ہے یا ہم نے جو پلان تیار کیے اور ان کو امپلیمنٹ کیا ہے، ان کا رزلٹ صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہوا ہے، تو وہ ایویلویٹ پیشنٹ آؤٹ کم کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کیجیے۔ خدا حافظ۔